الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ نہ تم بہاؤ اپنے خونوں کو وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ اور نہ تم نکالو اپنے ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اقرار کیا حالانکہ تم گواہ تھے ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ پھر تم یہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ اور تم نکالتے ہو ایک گروہ کو تم میں سے اپنے گھروں سے تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان مدد کرتے ہو تم ان کی گناہ اور ظلم کے ساتھ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ اور اگر تمہارے پاس کوئی قیدی لایا جائے تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو فَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ اور وہ حرام کیا گیا ہے تم پر ان کا نکالنا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ پس نہیں ہے بدلہ وہ جو تم نے کیا مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن تم لوٹائے جاؤ گے سخت عذاب کی طرف وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل ان کاموں سے جو تم کرتے ہو أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بس نہیں کمی کی جائے گی ان سے عذاب کی اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے بنی اسرائیل میں تورات سے ایک عہد یہ بھی لیا گیا کہ وہ آپس میں اتفاق سے رہیں خانہ جنگی سے پرہیز کریں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں اور ایک دوسرے کو اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائے اور اگر تم میں سے کوئی جو ہے قیدی بن جائے تو اس کا فدیہ دے کر اس کو چھڑوا لیں تو لیکن یہاں پر یہود نے جو ہے دو عہدوں کی بد شکنی کی یعنی اسی وجہ سے فرمایا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم یعنی ان پر تین حکم واجب تھے پہلا حکم یہ تھا کہ قتل نہ کرنا دوسرا تھا کہ کسی کو ترک وطن پر مجبور نہ کرنا تیسرا تھا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے قیدی بن جائے کوئی تمہارا بھائی قیدی بن جائے تو اس کو فدیہ دے کر چھڑا دینا انہوں نے دو حکموں کو توڑا دو عہدوں کو توڑا اور ایک پر عمل کیا اسی کی تفصیل آگے بتا رہے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ بھئی یہود مدینہ کے اندر دو قومیں آباد تھی اوس اور خزرج اور اسی طرح اطراف مدینہ میں بھی دو قومیں آباد تھی یہود کی ایک بنو قریظہ اور بنو نذیر اوس اور خزرج اوس کا تعلق بنو قریظہ کے ساتھ تھا یعنی وہ ان کے حلیف تھے جب وہ جو ہے اور خزرج جو ہے یہ بنو نذیر کے حلیف تھے جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی آپس میں تو وہ بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے اور خزرج جو ہے یہ بنو نذیر جو ہے یہ خزرج کا ساتھ دیتے اگر اوس اور خزرج میں سے کسی کا ساتھی مرتا یا وطن سے نکالا جاتا
یا جو ہے ان کو قید کیا جاتا تو اسی طرح تو ویسے ہی بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بھی لوگوں کو بھی اسی طرح مصیبت پیش آتی، تکلیف پیش آتی۔ تو جس طرح ان کے قتل ہوتے، ان کے وطن جلا وطن ہوتے، اسی طرح بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بھی جو ہے وہ قتل ہوتے، وطن سے نکالے جاتے۔ تو جو ہے لیکن جب جو ہے کوئی قیدی بن کر آتا تو وہ ان کو چھڑوا دیتے فدیہ دے کر۔ اگر ان سے کوئی پوچھتا کہ بھائی تم جو ہے اس طرح کیوں کرتے ہو، تو کہتے کہ ہمیں جو ہے کتاب کے اندر حکم دیا گیا ہے اور ہمیں اپنے قیدیوں بھائیوں کو چھڑوانا فدیہ دے کر، یہ واجب ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا کہ تم جو ہے دوسرا حکم بھی تو تمہیں دیا گیا ہے، دوسرا عہد بھی تو تم سے لیا گیا ہے کہ تم نے جو ہے قتل بھی نہیں کرنا اور اپنے گھروں کو بھی نہیں چھوڑنا، یعنی وطن چھوڑنے پر مجبور بھی نہ کرنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی ہم جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھائیوں کو الگ تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہاں پر اسی لیے اللہ رب العزت نے مجھ سے شکایت کی کہ تم بعض حکموں کو مانتے ہو اور بعض حکموں کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کتاب پر ایمان لے آتے ہو اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو، یعنی دو حکموں کو توڑ دیتے ہو کہ قتل بھی کرتے ہو اور جلا وطن بھی کرتے ہو، اور ایک حکم کو مانتے ہو یعنی کہ فدیہ دے کر بھائی ساتھیوں کو چھڑوا لیتے ہو، گویا کہ یہ تو تم استہزاء کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کو آگے ان کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، کہ نہیں ہے ان کا بدلہ مگر دنیا کے اندر رسوائی ہے، کہ وہ اور یوم القیامت اور قیامت کے دن سخت عذاب میں لٹائے جائیں گے۔ دنیا کے اندر ان کو اس طرح رسوائی ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو نذیر نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کو توڑا تو ان کو جو ہے جلا وطن کر دیا گیا، اور بنو قریظہ انہوں نے بھی عہد توڑا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا گیا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان کو رسوائی عطا کی، اور آخرت کے اندر یردون الی اشد العذاب، کہ وہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہوں گے، سخت عذاب میں ہوں گے۔ سخت عذاب اس لیے کہا کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ آگے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یعنی جو انہوں نے احکامات کو توڑا، اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑا، اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور اپنے انبیاء کو قتل کیا اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہدوں کو توڑا، یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے آخرت کی زندگی پر، یعنی آخرت کو ترجیح دیتے تھے، دنیا کو ترجیح دیتے تھے اور آخرت کو پس پشت ڈال دیتے تھے، اور جو ہے اسی وجہ سے وہ دنیا کی زندگی ان پر چھائی ہوئی تھی اور وہ دنیا میں دنیا کی چیزوں کو انہوں نے محبوب بنا لیا تھا اور آخرت کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے یہ سارے عہد توڑے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی اور اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ان کی اطاعت کو چھوڑ دیا۔ آگے ان کا سزا بھی بتا دی، پھر فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، کہ یہ جو عمل کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو ایسا عذاب ہوگا کہ ان کے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی سفارش کر کے یا کوئی جو ہے مطلب پیسے وغیرہ دے کر چھڑوا لے، نہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ ان کی کسی قسم سے بھی کسی سبب سے بھی ان کی عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرنے والا ہوگا۔ اور اس کے اندر ان آیات کے اندر جو ہے یہود کی شکنیوں کا ذکر کیا گیا، تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں احکامات کی اپنے احکامات کی پوری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔